الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبعد. فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر، ڈرو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اگر تم ان کی خلاف ورزی کرو گے تو دنیا میں کوئی بڑا عذاب تم پر آ سکتا ہے، اور آخرت میں تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، آپ کی تعلیم پر چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو دنیا میں کوئی بڑی مصیبت پریشانی آ سکتی ہے. اگر دنیا میں کوئی پریشانی مصیبت نہیں آئے گی تو پھر آخرت میں تو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت آئے گی تو کافر اپنے دونوں ہاتھوں کو، ظالم کافر نہیں، ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا: یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نبی کی سنتوں پر عمل کیا ہوتا، نبی کے راستے پر چلا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کی بات نہ مانا ہوتا. آج وہ مجھے کوئی بھی کام دینے والا نہیں ہے. لہذا نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہر قسم کی باتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ صاحب ان کا ماننا بالکل ضروری ہے، اگر ہم کو نہیں مانے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہمارے دلوں میں پوری طرح سما نہ جائے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق کیا گیا تو ایمان سے نکل گیا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہرگز ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جن لوگوں نے مخالفت کی ان کو دنیا میں بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے. بعض واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی واقعہ ہے، اور ایک واقعہ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. لکھا یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. آج کل بھی بہت سارے مسلمان اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. ہم کو معلوم ہوا کہ یہاں بھی افطار کرنے والے بہت سارے لوگ ایک ہاتھ میں وہ کٹورا رکھ لیتے ہیں گنجی کا، اور دوسرے ہاتھ سے کھجور بھی، سیب بھی اور پپ بھی کھاتے رہتے ہیں. دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تاکلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال فإن الشیطان یشرب بالشمال ویاکل بالشمال. دیکھو، بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں، پینا نہیں. الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، شیطان پیتا ہے. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خذ بیمینک واعطی بیمینک، دو بھی سیدھے ہاتھ سے، لو بھی سیدھے ہاتھ سے. حضرت عبداللہ بن عمر ہمیشہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ دائیں اور سیدھے ہاتھ سے بھی دیتے بھی تھے، لیتے بھی تھے، کوئی بھی چیز اٹھاتے تھے. یہ انسان اللہ کے پیارے رسول کی تعلیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ اکرام کے ساتھ. کچھ قسم کے لوگ، کچھ لوگ جو بدو ٹائپ کے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے ایک آدمی کھا رہا تھا لیٹے لیٹے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کل بیمینک، اے اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا۔ مغرور تھا، متکبر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اس کے دل میں کچھ بھی احترام نہیں تھا۔ اس نے کہہ دیا لا استطیع، سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں ہوتا مجھ سے، میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ ما منعہ الا الکبر، غرور کی وجہ سے اس نے ایسا جواب دیا، ورنہ اس کا سیدھا ہاتھ ٹھیک تھا، صحیح تھا، سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا تھا۔ پیارے نبی کی بات کی خلاف ورزی کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا لستطعت، اب تم سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے۔ راوی کہتے ہیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد اس کا سیدھا ہاتھ اٹھا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے طاقت ختم ہو گئی سیدھے ہاتھ سے۔ یہ بالکل صحیح مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو بھی مخالفت کرے گا اس پر ایسی مصیبت آ سکتی ہے، اور اگر اللہ نے اس کو دنیا میں چھوڑ دیا تو آخرت کا عذاب تو اس کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جو جارڈن کے قریب یہ مقام ہے، وہاں معلوم ہوا کہ بہت بڑی فوج عیسائیوں کی جمع ہو گئی ہے اور وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ مدینے پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ جائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کو لے کر گئے، بہت بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آنے والے ہیں لڑنے کے لیے، وہاں سے وہ روم کا آدمی بادشاہ بھاگ گیا، میدان چھوڑ دیا۔ 2 لاکھ 3 لاکھ فوج جمع کر کے رکھا تھا، بہرحال بھاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، وہاں تو دشمن کا عطا پتہ ہی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن تک وہیں تھے۔ آئے گا دشمن تو آج ہم اس کو مزہ چکائیں گے، آئے گا دشمن تو مقابلہ کر کے رہیں گے۔ اتنے دنوں میں دشمن کی ہمت بھی نہیں ہوئی آنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا تھا، ان میں سے یہ خصوصیت یہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 انعام دیے ہیں۔ ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ ہے کہ میں اگر دشمن کے لڑنے کا ارادہ کروں تو 1 مہینہ پہلے ہی دشمن کانپنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ نے میرے لیے ایک رعب قائم کیا ہے دشمن کے اوپر۔ 18 دن وہاں تھے لیکن کوئی بھی نہیں آ سکا۔ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آج کی رات بہت تیز آندھی چلنے والی ہے، ہوا آنے والی ہے، سب لوگوں کو چاہیے کہ اونٹ کو اچھی طرح باندھ کر بیٹھا دیں اور سب بھی لیٹ جائیں، کوئی کھڑا نہ ہو۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ نہیں کیا سوچا، اونٹ کو باندھے نہیں، خود بھی کھڑے، ایسے اٹھا کے ہوا لے جا کے پھینکی کہ بہت دنوں کے بعد وہ آ سکے، بہت دنوں کے بعد وہ آ سکے۔ اتنی دور اٹھا کے ہوا نے ان کو پھینک دیا، ان کو بھی، ان کے اونٹ کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو اس پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، عمل کرے گا تو خیر و برکت اس کو نصیب ہوگی۔ بعض سنتیں ایسی جیسا کہ میں نے کل کہا کہ آدمی خلاف نہیں کرتا ہے پیغمبر کے لیکن عمل نہیں کر پاتا ہے، یہ اللہ معاف کرے گا۔ جو آدمی کے خلاف کرے گا پیغمبر کے اس کے لیے یہ سخت سزا ہے۔ ایک تیسرا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ کوئی صاحب تھے ابو خالد احمر، وہ حدیث پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ حدیث انہوں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہلے سجدہ رکوع نہیں کرنا،
امام کے بعد سجدہ رکوع کرنا. اگر تم امام سے پہلے سجدہ بھی رکوع بھی یہ سب کیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا. اب یہ پڑھے تو ضرور، لیکن ان کو شک ہوا کہ صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے، امام سے پہلے رکوع کرتے تھے، امام سے پہلے سجدہ کر لیتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا چہرہ گدھے کا چہرہ ہو گیا. نقاب اوڑے رہتے تھے، پردہ ڈالے رہتے تھے چہرے پر. ان کے پاس جو شاگرد پڑھتے تھے ان کو خواہش ہوئی کہ آخر میں تو ہم اپنے حضرت کے چہرے کو دیکھ لیں. آج تک تو ہم نے حضرت کا چہرہ نہیں دیکھا، ہمیشہ نقاب اوڑھ کے آتے ہیں، ہم کو پڑھاتے ہیں. بچوں نے درخواست کی کہ ہم تو آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتنے دن پڑھے ہیں. کہا نہیں مت دیکھو، کہا نہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ کو دیکھ لیں ایک مرتبہ. انہوں نے چہرہ کھولا تو وہی گدھے کا چہرہ معلوم ہوتا تھا. حیران ہو گئے ان کے شاگرد. انہوں نے بتایا بیٹے ایسی بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی کہ امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے اور سب امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا چاہیے، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ صاحب ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا. تو میں ایسے اس کے خلاف کرتا تھا حدیث کے، یہاں تک کہ ایک دن میرا چہرہ بدل گیا. اب میں کیا کروں؟ اب اس کے بعد تو اللہ سے معافی چاہیں گے تو چہرہ تو نہیں بدلے گا. اللہ گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن جو سزا اللہ نے دے دی نبی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ سزا نہیں ٹلتی ہے. لہذا اس قسم کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث میں لکھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. بہت سارے واقعات لوگوں نے ذکر کیے ہیں. لہذا ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے سے باز آ جانا چاہیے. سزا کبھی تو خود ان کو ملتی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا یا آپ کی سنتوں کی حقارت سے ٹھکرا دیا. کبھی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو یہ سزا دیتا ہے. ان کو سزا دینا ہلکی سزا ہوتی ہے، ان کے بچوں کو سزا دینا ڈبل سزا ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرم کو سزا نہیں دے کر اس کے بچے کو سزا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو بچے کو اللہ معاف کر دیں گے لیکن اس مجرم کو پکڑیں گے. دنیا میں بھی اس کو عذاب کہ بچے کو دیکھ رہا ہے، بچہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، سب پاگل ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، دنیا بھر کی تکلیف. یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہماری زبان سے کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہاں جا کر ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، حدیث میں ایسا آیا ہے، تو زبان سے بعض جاہلوں کے نکل جاتا ہے ہاں بڑا حدیث لے کر آ گئے، حدیث کیا بولے تو بھی حدیث، سب ہے کہ حدیث میں. ایسا بھی کچھ جاہل جواب دیتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کا مذاق ہے، یہ حدیث کی توہین ہے. بڑا حدیث بولے، بڑا قرآن بولے، یہ کیسے جاہل لوگ ہوں گے کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سب اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ سب بہت غلط جملے ہیں. کہا جائے کہ پیارے نبی نے فرمایا ہاں بڑا نبی کو دیکھے، یہ سب کیسے جملے ہیں؟ مسلمانوں کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا پاپ ہے. لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب گناہ ان کی زبان، یہ سب برے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں اپنی بھی تربیت کر لو، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کے بعد کوئی بھی دوسرا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے.
لیکن بہت سارے لوگوں نے کچھ حدیثوں سے غلط فائدہ اٹھایا، یعنی حدیث بنا بنا کر بھی لوگوں نے پیش کر دیا۔ محدثین اس کے لیے اللہ نے پیدا کیے، انہوں نے اسی جھوٹی حدیثوں کو، غلط حدیثوں کو کتابوں سے چھانٹ کر نکالا اور صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی کیا، صرف صحیح حدیثیں اپنی کتاب کے اندر نقل کیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیثوں کو جمع کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ دیکھو حدیث کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میری بات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ میری طرف وحی کرتا ہے تو میں بولتا ہوں دین کے معاملے میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات دین کی نہیں بتاتے، وہ تو اللہ کا اشارہ پا کر، اللہ کا حکم پار کر کوئی بات بتاتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بھی جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں نے یہ کیا کہ صاحب کچھ حدیثیں بنا کر بولتے اللہ کے پیارے رسول فرمائے، غلط حدیث رہتی ہے، جھوٹی حدیث رہتی ہے، اور کہتے ہیں بھئی کیوں یہ غلط حدیث بیان کرتے؟ تو کہتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ جائز نہیں ہے کہ کوئی حدیث گھڑ کر اپنی طرف سے بنا کر بولے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور بخاری حوالہ بھی دیتے ہیں بہت ساری جگہ۔ میں نے کچھ دکانوں میں دیکھا، لکھا یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ روزی سے محروم ہو جائے گا، جو آدمی ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا چہرہ اللہ بدل دے گا، جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، جو مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا اس پر کوئی بڑی آفت آئے گی، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا شمار منافقوں میں ہوگا۔ ایسا لکھ کر نیچے لکھ دیا بخاری شریف۔ حالانکہ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کو پرنٹ کر کے دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگ دکانوں میں اس کو لگاتے بھی ہیں۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پیارے نبی نے جو بات نہیں فرمائی اس بات کو کہہ دیا کہ پیارے نبی نے فرمایا۔ اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی کے جان بوجھ کر میرے متعلق کوئی حدیث کہتا ہے اور میری بات وہ نہیں ہے، حدیث کہہ کے پیش کرتا ہے میری بات، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حالانکہ نمازی ہوگا، کلمہ گو ہوگا، نماز روزے کا پابند رہا ہوگا، سب ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا کہ یہ ایک بات اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے رسول فرمائے بول دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں نے حدیثوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ اس کو بولتے موضوع حدیث، گھڑی ہوئی حدیث، گھر میں بنائی ہوئی حدیث، ان کے زبان سے بنائی ہوئی حدیث۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے کہ صاحب میرے غلط لفظ ہو جائے گا، غلط کوئی کلمہ آ جائے گا، غلط جملہ آ جائے گا، اس لیے کوئی بھی حدیث ایک دم صحیح حدیث، ایک دم ان کے الفاظ یاد ہے، سب یاد ہے، اس کے باوجود حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حدیث میں نے بیان کی، شاید اللہ کے پیارے رسول نے ایسے ہی فرمایا۔ جیسے حضرت انس سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے بخاری میں مسلم میں حدیث آتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ تمہیں کا کوئی آدمی کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے بچوں سے، اس کے ماں باپ سے، لوگوں سے، اس کے کاروبار سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ حدیث بالکل اسی الفاظ کے ساتھ ہے
لیکن حضرت انس کا زیادہ تر معمول یہ تھا کہ کوئی بھی حدیث بیان کرتے تو کہہ دیتے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ الفاظ بدل گئے اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں ہماری پوچھ ہوگی۔ لہذا حدیث کی خلاف ورزی کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے حدیث بنا کے یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم کو لے جانے والا گناہ ہے۔ لہذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، آپ کی باتوں کی خلاف ورزی کرنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ سب بہت بری بات ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ليطرحه فان في احد جناحه شفاء۔ نبی کریم نے فرمایا دیکھو تمہاری پینے کی چیز میں چائے ہے، شربت ہے، کسی چیز میں ہے، اگر مکھی اس میں پڑ گئی تو تم دیکھو گے کہ مکھی پوری طرح نہیں پڑتی، کراس میں پڑتی ہے، ایک پر اٹھا لیتی ہے اور ڈوب جاتی ہے اس کے اندر اتنا پر ایک۔ نبی کریم نے فرمایا اس کو ڈبا کر پھینک دو پھر اس کو پیو، اس لیے کہ بیماری کی جو پر ہے، بیماری کا پر اس سے بچتی ہے اور شفا کا پر اوپر اٹھائے رہتی ہے۔ لہذا اگر ڈبا دو گے تو شفا ہو جائے گی، مکھی کی جو بیماری تمہارے پینے کی چیز میں آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ صاحب یہ دیکھو کیا طریقہ ہے کہ مکھی کا جھوٹا پینا، مکھی مری ہوئی کا شربت پینا۔ بھائی آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو پھر اللہ کے رسول نے مجبور نہیں کیا کہ جو بھی حلال ہے کھانا ہی چاہیے۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھے۔ حضرت خالد بن ولید کے خالو ہوتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجد کے علاقے سے گھوڑ پھوڑ بھون کر تحفہ بھیجے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو حضرت میمونہ کی بہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کے گھر میں تھے رضی اللہ عنہا، دسترخوان میں رکھ دیے۔ معمول یہ تھا کہ جو بھی دسترخوان میں رکھتے کھانے سے پہلے اللہ کے پیارے رسول کو بتا دیتے یہ چیز ہے یہ چیز ہے۔ لہٰذا وہ گھوڑ پھوڑ بھون کے رکھے تھے، وہ جو ہے رکھے۔ حضرت میمونہ نے کہا میری بہن نے نجد سے یہ گھوڑ پھوڑ بھون کے بھیجے ہیں، جیسے مچھلی ہوتی نا ویسے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ کو ہٹا دیا، کھائے نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا اللہ کے رسول حرام ہے کیا گھوڑ پھوڑ کھانا؟ کہا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میری یہاں ہوتا نہیں، یہاں مجھے طبیعت نہیں چاہتی کھانے کے واسطے۔ حضرت خالد پورے اٹھا کے جتنے گھوڑ پھوڑ سب کھا گئے۔ تو دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ حلال چیزوں کو نہیں کھائے ہیں، لہذا مکھی گرے ہوئے شربت ہے، چائے ہے، آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو مت پیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مذاق اڑانا کہ کیسے رسول ہوں گے کہ مکھی کو ڈبانے بولتے ہیں اور بھی غلیظ کرنے بولتے ہیں، کیسے ہم اس کو کھائیں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے تعلق سے صحیح بات بھی ہے، لیکن پتہ نہیں حدیث میں کیا ان کو خلل آیا کہ صاحب انہوں نے اس کا انکار کیا یا ایک طرح سے اس کو نہیں مانا۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کتا پانی میں منہ ڈال دے، برتن میں پانی رکھے ہیں، کتا اس میں پی لیا، نبی کریم نے فرمایا پانی کو گرا دو، برتن کو 7 بار دھو، 1 بار مٹی سے دھونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہذا حدیث میں جو بھی آئے گا ہم کو ماننا ہی چاہیے۔ لیکن بعض علماء نے اس کو سمجھا نہیں، یا یہ کہ صاحب یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، تو کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ صاحب کتے کے جوٹے کو 7 بار دھویا جائے، جبکہ ہم لوگ پیشاب پخانہ کرتے ہیں تو 1 2 3 مرتبے دھوتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، کتے کا جوٹا اتنا غلیظ ہے کیا؟ ایسے بھی بعض لوگوں سے بعض روایتیں آئیں، لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ سائنس نے تحقیق کر کے بتایا ہے
کہ کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں، وہ پانی میں جراثیم اگر چلے گئے اور پیٹ کے اندر انسان کے چلے گئے تو زندگی بھر پیٹ کے درد میں انسان مبتلا رہتا ہے، کبھی اس کو شفا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پیارے نبی نے جو بھی باتیں بتائی ہیں ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا، اگر وہ صحیح حدیث ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں سوتے وقت چراغ بجھا دو۔ چراغ ہوتے تھے تیل کے اور اس میں بتی ہوتی تھی، بتی کو جلا دے تو رات بھر گھر جلتا تھا، وہ چراغ جلتا تھا۔ اور فرمایا بسم اللہ بول کے کیواڑ بند کر دو، تالا بند کر دو، اغل ڈال دو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کوئی بھی کھلا برتن ہے، اس میں کھانے کی پینے کی چیز ہے تو اس پر برتن رکھ دو، پلیٹ رکھ دو، نہیں ملا تو کچھ ایک کاڑی ہی رکھ دو اس کے اوپر۔ یہ تینوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ ایک آدمی نے اس کا خیال نہیں کیا، رات میں چراغ بجھانا بھول گیا، چوہا آیا اور اس بتی کو کھینچ کے لے گیا، ایک جگہ ڈالا تو پورا گھر اس کا جل گیا۔ تو پیارے نبی کی باتیں ہر طرح کی ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، یہ خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح رات میں جو بھی چیز رکھی جاتی ہے برتن میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے، کچھ بھی نہ ہو تو ایک کاڑی۔ نبی کریم نے فرمایا رات میں ایک مصیبت نازل ہوتی ہے آسمان سے، اگر کوئی کھلا برتن رہتا ہے تو اس کے اندر وہ مصیبت چلے جاتی ہے۔ ایک مصیبت ہزاروں گلاس میں جائے گی، ہزاروں برتن میں جائے گی۔ اگر آدمی اس کو کھا لیتا پی لیتا ہے تو پیٹ کے درد میں، پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو شفا نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کاڑی رکھ دیا ہے اس کے اوپر یا برتن کو ڈھانک دیا ہے وہ مصیبت اس میں نہیں آتی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دنیا بھر کا علاج کرتے ہیں پیٹ کے درد کا، ان کے پیٹ کی بیماری جاتی نہیں ہے تو ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے غلطی کی ہے کہ کبھی اس طرح کھلے برتن کا کھانا کھائے ہیں جو رات میں کھلا تھا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری آ گئی ہو۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض جو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، بعض صحابہ کرام کے زمانے میں تھیں، بعد میں لوگوں نے اس میں کچھ اپنی مصلحت یا اپنے اس کو نفل سمجھ کے یا اس کو کچھ اور سمجھ کے ذرا بدل دیا۔ اب اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اس کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زندگی میں 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ مائی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کتنی رکعت رات میں نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مسروق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹے اللہ کے رسول رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے اور اسی طرح غیر رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اگر آدمی چاہتا ہے پیارے نبی کی سنت کو اپنانا، عمل کرنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تراویح کی نماز نفل ہے، 8 بھی پڑھیں، 10 بھی پڑھیں، 20 بھی پڑھیں، 40 بھی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن 8 رکعت پڑھنے والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 8 رکعت کہاں سے آ گئی، کس نے کہہ دیا؟ ارے پیارے رسول کی سنت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خزیمہ، ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز پڑھائی۔ کس کی؟ تراویح کی نماز رمضان میں پڑھائی، تینوں رات۔ شروع رات میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن شروع رات میں پڑھے، 9-10 بجے پڑھے، بہت سارے صحابہ آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھے، 8 رکعت پڑھے اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ دوسرے دن ذرا دیر کے بعد پڑھائے، جب بھی بہت سارے لوگ آ گئے، بلکہ اور زیادہ لوگ آ گئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ہی نماز پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔
جب مدینے میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے پیارے رسول رات میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں، مدینے کے اندر سب لوگ آ گئے اور سب اللہ کے پیارے رسول نے تیسری رات بھی 8 رکعت ہی پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ چوتھی رات تو اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد میں رہنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے اعتکاف میں تھے۔ لوگ آتے ہیں کھانستے ہیں، لوگ آتے ہیں کچھ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو سب معلوم ہے، نکلے نہیں۔ فجر کی نماز پڑھا کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا رات جو کچھ تم کرتے تھے سب میں سنتا تھا، تمہاری آواز کو بھی، تمہاری بات کو بھی، تمہارے کھکارنے کو، لیکن میں گھر سے نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلا، اس لیے کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی فرض کر دے تو آنے والے لوگ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں نہیں نکلا، تم اپنے مطابق پڑھ لو نماز، یہ پیارے نبی نے فرمایا۔ لہٰذا 8 رکعت اگر ہم پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، اس کا مذاق اڑانا، اس کے خلاف بولنا، جس مسجد کے اندر یہ 8 رکعت پڑھائی جاتی ہے وہاں کے تعلق سے لوگوں سے کہنا ہے بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، سارے ائمہ اس کو جو اس کے خلاف بولیں، ایسا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت ہر طرح لوگوں نے کی ہے، ہر طرح کرتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ جو بھی صحیح حدیث مل جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں ان پر کوئی عذاب نازل کرے گا، ورنہ تو قیامت کا عذاب تو ان کے لیے ہوگا ہی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے کہ آپ کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مشورہ دیا ایسا کرو، انہوں نے ویسے ہی کیا تو بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوا۔ مدینے کی ایک عورت تھی، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا دیکھو تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو، وہ مطلقہ تھی، طلاق دے دیا تھا ان کے شوہر نے۔ کئی لوگوں نے ان کو پیغام دیا، معاویہ نامی ایک شخص نے پیغام دیا اور ابو جہم نامی ایک آدمی نے پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت آئی عدت گزرنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول کے پاس، فاطمہ بنت قیس، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پیغام دیے ہیں ابو جہم بھی اور مجھے پیغام دیے ہیں معاویہ بھی، آپ کیا بولتے ہیں، میں کس سے شادی کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جو ہیں وہ بہت تنگ دستے ہیں، کھانے پینے کی تکلیف ہے، فقیر آدمی ہے، یہ حضرت معاویہ بن سفیان نہیں دوسرے معاویہ ہیں۔ تو کہا کہ صاحب وہ خود پریشان رہتے ہیں، اب وہ شادی کر لیں گے تو پتہ نہیں تم کو کتنی تکلیف ہوگی، ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ابو جہم جو صاحب ہیں نا وہ تو عورتوں کو بہت مارتے ہیں، بیوی کو بہت مارتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ حیران ہو گئی، یا اللہ میں اسامہ سے شادی کروں اللہ کے رسول، اسامہ سے شادی کروں اللہ کے رسول؟ حیران ہو کے پوچھنے لگی، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہاں اسامہ بن زید سے تم شادی کر لو۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے میں نے اسامہ سے شادی کر لی۔ مدینے کے اندر ہم لوگ مثالی جوڑا بن گئے، کہتے تھے کہ دیکھنا ہو تو فاطمہ کو بھی اسامہ کو دیکھو، کتنی محبت، کتنا پیار ان کے اندر ہے، کتنا اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو بھی مان لیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت سے نوازتا تھا۔ کچھ مشورے بھی دیتے اللہ کے پیارے رسول، ان مشوروں پر عمل کرنے سے بھی اللہ کے ہاں خیر و برکت ان کو نصیب ہوتی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خبردار، ورنہ اللہ کو تمہاری ادا پسند نہیں آئے گی،
اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی سزا یقینی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، اور آخرت میں جو ثواب ملنے والا ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک سنت کا کتنا ثواب ملنے والا ہے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا اور اسی طرح حج کیا ہوگا، وہ ساری سنتیں جو پیارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی گزری ہے، تو قیامت میں ہم کو بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نیتیں ہماری خالص ہوں تو اللہ ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیارے نبی نے وہ طریقہ بتایا ہو، وہ اس کا حکم دیا ہو، اس پر عمل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے نبی کریم نے کر کے بتایا ہے ویسے کریں گے تو ہماری عبادتیں اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہیں، اور اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہماری عبادتیں بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتوں کو نہ مانا جائے، بلکہ آپ کے طریقے پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جلدی نماز پڑھتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھ کے تم کو بتاتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی سب چیزیں بتائیں کہ تم جب کھڑے ہو جاتے ہو نماز کو تو سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھو، رکوع کو جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، رکوع سے اٹھے تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے کو جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھو، پھر سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ یہ سب تو اپنے زبانی بتایا، لیکن ایک دن آپ کے دل میں بات آئی کہ عملی طور پر بھی پریکٹیکل بھی صحابہ کرام کو بتا دیں، لہٰذا ممبر منگایا گیا، مسجد میں رکھا گیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھ لو میری نماز کو، پوری نماز آپ نے پڑھ کر بتائی کہ پیٹھ کیسے رہنا، ہاتھ کیسے رہنا، سجدہ کیسے کرنا، سب آپ نے بتایا۔ لہٰذا ہماری نمازیں بھی اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوں گی جبکہ وہ سنت کے مطابق ہوں گی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں گی۔ لہٰذا نماز لوگوں کو دیکھ کر نہیں پڑھی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، فلاں آدمی ایسے نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ویسے نماز پڑھیں۔ نہیں، اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے کتاب میں پڑھ کر اس کو دیکھیے، اس کی پریکٹس کیجئے۔ نفل نماز ہو، وہ فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوا آپ کی باتوں کو بھی مانا جائے، آپ کے طریقے کو بھی مانا جائے، آپ نے جو سکھایا ہے اس کو سروں آنکھوں سے تسلیم کیا جائے، جب چل کر ہماری عبادتیں اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ نبی کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں، نبی کے خلاف راستہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دے گا اور آخر میں ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لہٰذا سنتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ صرف قرآن پر عمل کرنے سے ہماری نجات ہو جائے گی، کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر کے آپ کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے تو ہماری نجات نہیں ہوگی، ہم اللہ کے یہاں نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی نماز کا بھی جائزہ لے کہ پیارے نبی کی نماز کیسے تھی۔ لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، اللہ اکبر کہنے سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کی کیفیت بیان کر دی۔ کتنی کتابیں لوگوں نے لکھی۔ ہمارے ایک بڑے عالم، دنیا کے اپنے زمانے کے سب سے بڑی عالم حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا ترجمہ
انگریزی میں بھی ہو گیا، اردو میں بھی ہو گیا، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی تھی، ہر جگہ یہ فری بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر اپنی نمازوں کا حساب کریں کہ ہماری نماز ٹھیک ہے کیا، ہمارے جو کچھ کرتے ہیں ہم نماز میں وہ سنت کے مطابق ہے کیا، اگر ویسے کریں گے تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کے ہاں ہماری نجات بھی ہوگی، ورنہ تو پھر ہم لوگ اللہ کے رسول کے خلاف کرنے والے اور اللہ کے رسول کی نماز نہ پڑھ کے اپنی من کی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کسی بھی سنت کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ تعالی ہم کو اور سارے مسلمانوں کو بچائے، سنتوں کا احترام کرنے کے اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے باقی دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے بعد شروع ہونے والی ہے شب قدر، یہ گہری رات، اللہ تعالی ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم کو بھی اور سارے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو توفیق نصیب فرمائے اور شب قدر ہمارے لیے نصیب فرمائے۔ جو لوگ اللہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور کرے، جو لوگ ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔